أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحیم الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات میں والنہاری اور دن سرًا خفیہ یا پوشیدہ وعلانیتاً اور ظاہر فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کے رب ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی ان کے لیے ان کا اجر یعنی محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ اب یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے نہایت شوقین ہیں اور ہر حال میں یعنی دن رات خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے۔ 10,000 دینار انہوں نے رات میں خرچ کیے تھے، 10,000 دن میں، 10,000 انہوں نے پوشیدہ دیے تھے اور 10,000 ظاہری طور پر دیے تھے۔ ایک اور قول میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حق میں نازل ہوئی تھی جب آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ بھی نہ تھا، تو آپ نے ان کو بھی خیرات کر دیا اللہ کی راہ میں، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اس آیت میں ایک پوائنٹ ہے کہ رات کے خرچ کو دن کے خرچ سے اور خفیہ خرچ کو اعلانیہ خرچ سے پہلے بیان فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے ہمارے لیے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے، اور چھپا کر دینا کیا ہے؟ نفلی صدقات، اور ظاہر کر کے دینا ہے واجبی یا فرض صدقات جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں دوسروں کی ترغیب کے لیے۔ ہمیں اپنا مائنڈ کلیئر رکھنا ہے، ہمیں اپنے دل میں ریا کو پیدا نہیں ہونے دینا، اور اگر ہم کمزور ہیں، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور ریا ہمارے دل میں آ جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم چھپا کر دیں تمام جو صدقات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان سب خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ نے انعام کیا مقرر کیا ہے کہ ان کے لیے بے شمار اجر و ثواب ہوگا، اور قیامت کے دن ان پر کوئی غم خوف نہیں ہوگا، اس سے نجات ہوگی۔ الذین، آیت نمبر 275 ہے، الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون نہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص جو یتخبطہ اس کے حواس کھو دیے ہوں یا وہ خپتی ہو گیا ہو یا پاگل ہو گیا ہو الشیطان شیطان من المسی چھونے سے، ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ قالو انہوں نے کہا انما در حقیقت البیع تجارت مثل مانند الربا سود کے وحل حالانکہ حلال کیا اللہ نے البیع تجارت وحرم اور حرام کیا الربا سود فمن پس جس جاءہ پہنچے اس کو موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب سے فانتہا پھر وہ باز آ گیا فلہو تو اس کے لیے ما سلفا جو ہو چکا وہ امرہ اور اس کا معاملہ الی اللہ طرف اللہ کے ومن عاد اور جو پھر لوٹ آیا یعنی سود کی طرف فاولئک تو وہی اصحاب النار دوزخ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے یعنی روز قیامت، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا گیا ہو، یعنی آسیب نے، شیطان کیا ہے یہاں پہ؟ آسیب، جن جس کو چھوتا ہے وہ بدحواس ہو جاتا ہے نا، یہ بھی ایک نشانی ہم نے سمجھنی ہے کہ آسیب زدہ لوگ کون ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمارے سامنے ہے کہ جو بدحواسی دکھاتے ہیں، جو پاگل دکھتے ہیں، جو کھڑے نہیں ہو سکتے،
ان پر اسیب کا سایہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک ہمارے لیے پوائنٹ ہے. اب ہر کوئی ہمارے یہ معاشرے میں زیادہ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے بھائی، شاید جن کا سایہ ہے، شاید کچھ ہے. تو ہمارے لیے اب قرآن میں پوائنٹ ہے کہ جس پر سایہ ہو وہ بدحواس ہوتا ہے، وہ مخبوط الحواس ہوتا ہے. آگے کنٹینیو کرتے ہیں ترجمہ. یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت یعنی خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت یعنی خرید و فروخت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ پہنچی اور وہ باز آ گیا، کس سے؟ سود سے، سودی معاملات سے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے. یعنی جو پہلے وہ سودی معاملات کر چکا ہے، سود لے چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اسی کا ہے، وہ واپس دینے کا نہیں ہوگا. آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت میں سودی معاملات کا ذکر ہے کہ پہلے تو یہ کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن تو کھڑے نہیں ہو پائیں گے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ایسا ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کے جو حالات ہیں اس سے جدا نہیں ہوتے. دنیا میں بھی یہ لوگ مخبوط الحواس ہی لگتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے دولت کے پیچھے، سود لینے کے لیے لوگوں سے، اور مخبوط الحواس ہی نظر آتے ہیں. اب ان کا کہنا تھا اب یہ اس طرح کیوں نظر آتے ہیں، یہ ان کے لیے سزا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک توجیہ پیش کرتے ہیں نا، جیسے وہ حجت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے، تو سود کو کیوں حرام کر دیا، جبکہ سود بھی تو وہی ہے کہ پیسے، تجارت ہے کہ ہم مال دے کر پیسے لیتے ہیں، اور سود ہے کہ پیسے دے کر آگے ہم پیسے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی عقلی جواب نہیں دیا. اس سے آگے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے حکم کے ذریعے جواب دیا ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے جبکہ تجارت کو حلال کیا ہے. تو اگر اب تم مسلمان ہو، تم قرآن مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا. کیونکہ سورہ حشر میں ہے نا کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ. اب یہ تو شریعت کا معاملہ آ گیا. اگر ہم معاشیات میں بھی دیکھیں نا تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سود تباہ کر دیتا ہے، جبکہ صدقات جو ہے معاشرے میں وہ امن و امان بڑھاتے ہیں اور بھائی چارے کا جو ہے ماحول وہ کریٹ کرتے ہیں. تجارت میں فلوئڈ کیپٹل ہوتا ہے. اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو تجارت میں فلوئڈ کیپٹل ہے. فکس کیپٹل کس میں ہے؟ سود میں ہے. تجارت میں نفع نقصان جو ہے وہ دونوں پاسبل ہوتے ہیں، اور جبکہ سود میں صرف نقصان اس کا ہوگا جو رقم یوز کر رہا ہے، اور جو سود لے رہا ہے اس کو صرف منافع ہی ملے گا، اور جو رقم یوز کر رہا ہے اصل وہ تو چاہے تباہ و برباد ہو جائے. تو کسی کی آبادی ہے، کسی کی بربادی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات اس آیت کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، کوئی عقلی جواب نہیں دیا. عقل میں بھی دیکھیں تو اس سے جو ہے معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے حکم دے دیا بھائی کہ تم نے نہیں لینا تو نہیں لینا ہم نے. پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں آیت کے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ اب اس سے واپس نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، حساب کتاب نہیں ہوگا. جو سود کھا چکا ہے اگر وہ ہدایت پر آ گیا تو پچھلا جو سود کھا چکا ہے نا وہ تم نے واپس نہیں کرنا. تم نے اس سے صرف جو اپنی اصل رقم ہے اب وہ واپس لینی ہے. مزید اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے. اگر وہ تائب ہوگا سچے دل سے تو اللہ اسے معاف بھی کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور آگے ایک اور بات کہی گئی ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم میں کیسے جائیں گے مسلمان ہونے کے باوجود. اور وہ اس میں آگے مزید بھی بتا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی جہنم میں رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی جو سود کھائے گا وہ جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ اگر اس نے یہ حلال سمجھ کر کھایا تو پکا کافر ہے. کیونکہ کسی حرام قطعی چیز کو حلال جاننا، جو جانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور کافر کہاں رہیں گے؟ جہنم میں. آج کے دور میں بھی اللہ معاف کرے، سود کو جو حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، وہ کافر ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود وہ حقیقت میں کافر ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو کلیئر باؤنڈری ہے اس کو پار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں.
نیکسٹ آتے ہیں آیت نمبر 276 پہ. یمحقو مٹاتا ہے اللہ الربا سود و یربی اور بڑھاتا ہے الصدقاتی خیرات واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا کل ہر ایک کفار ناشکر اثیم گنہگار. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کی اہمیت بیان کی ہے اور سود سے منع کیا ہے، کیونکہ جو سود ہے نا یہ ہے برکت سے محروم کرتا ہے پورے معاشرے کو. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے جبکہ صدقہ و خیرات کو زیادہ کرتا ہے. دنیا میں صدقہ و خیرات میں برکت پیدا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے، مال بڑھاتا ہے سود جو ہوتا ہے صدقات دینے والوں کے. صحیح بخاری میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھجور برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، ایک کھجور برابر بھی، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے اس کے صدقے کو، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات کو پالتا ہے. یہ کتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ صدقات کو پال کر بڑا کرتا ہے، جس طرح ہم ایک بچڑے کو پالتے ہیں نا وہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے صدقات پہاڑ برابر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ خود فرما رہا ہے. نیکسٹ آیت ہے ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے انہوں نے الصالحات نیک واقاموا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز وآتوا اور ادا کی الزکاۃ زکوٰۃ لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس اور ربہم ان کا رب ولا خوف اور نہ کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ روز قیامت. ٹھیک ہے، یعنی نیک عمل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور جو شے حرام ہے اس کو چھوڑ دینا لازم ہے ہمارے لیے، پھر ہی ہم آخرت کے خوف سے اور ڈر سے بچ سکتے ہیں. نیکسٹ آیا ہے آیت نمبر 278. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقو ڈرو اللہ سے وذرو اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہ گیا من الربا سود سے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو. ٹھیک ہے، یعنی آج فیصلہ کر لو کہ جو قرض تم نے کسی کو دیا تھا اب اس پر کوئی سود ہے تو اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو. اب پیچھے جو تم نے لیا وہ ختم ہو گیا معاملہ، اب جو آگے ہے تم پر آج ہدایت پہنچی ہے تم تک تو اس سود کو چھوڑ دو اب جو باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان پر قائم ہو تو سود کو چھوڑ دینا ہے، تمہارے لیے تمہارا صرف اصل مال ہی ہے. نیکسٹ آیا ہے 279. فَإِلَّمْ پھر اگر لم تفعلوا تم نہ چھوڑو گے فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ بِحَرْبٍ جنگ کے لیے من اللہ سے وَرَسُولِهِ اور اس کا رسول وَإِنْ اور اگر تم نے توبہ کر لی فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال. رؤوس ہوتا ہے اصل مال، ٹھیک ہے، جو اصل حصہ ہے، یعنی سود کے بغیر جو تمہارا مال ہے وہ ہے رأس المال، تمہارا مال. رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. پھر اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے.
یہ اب اللہ نے اس آیت میں ایسی وعید دی ہے جو قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ پر یہ نہیں آئی. یہ اتنا واحد گناہ ہے یہ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اس کے علاوہ ایک اور گناہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی کرنا. اب یہ ہم نے آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ سود خوروں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام جو ہے نعمتیں وہ بند ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لڑائی ہے ان کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے، تو اس آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ دو گناہوں پر اعلان جنگ ہے. پہلا سود لینے پر جیسا کہ یہاں آیت میں ہے، دوسرا بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن حدیث میں کسی پر اعلان جنگ نہیں کیا کسی گناہ پر، تو یہ کتنی بڑی وعید ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اب نیکسٹ آتا ہے وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو یعنی تم باز آ جاؤ سود سے تو تمہارے اصل مال ہی ہیں جو تمہارا حصہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی سمجھا دیا کہ یعنی سود ختم ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو قرض دے چکے ہیں تو اب آپ نے سودی معاملات جو ہیں وہ ختم کر دینے ہیں. آپ کا جو اصل قرض ہے صرف وہ آپ نے واپس لینا ہے. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو. ظلم کیسے کرو؟ اس سے سود وصول کر کے نہ تم ظلم کرو. ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، مطلب جو تمہارا حقیقی مال ہے وہ تم سے کوئی نہیں چھینے گا، وہ تم واپس لے سکتے ہو، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. نیکسٹ آیا ہے، اس میں تو مکمل اللہ تعالیٰ نے بیان دے دیا ہے اللہ نے کہ ایک مکمل بیان ہے. سود ہمیں اپنے جو معاملات ہیں نظر کرنی چاہیے، اور یقین مانے جن جن کو سود لیتے دیکھا ہے نا ان کی بیماریاں ہی ایسی ہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ معاف کرے. اپنے ہمیں معاملات کو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے معاملات کو بہت باریک بینی سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مال میں کہیں حرام تو نہیں شامل ہو رہا. توجہ کرنی چاہیے ہمیں اس پہ. آیت نمبر 280 ہے نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن، اور اگر، آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن، اور اگر، کانا ہو، ذو عسرۃ، تنگ دست یا تنگی والا، فناظرۃ، تو مہلت، الی میسرہ، کشادگی تک یا آسانی تک، وَأَن، اور اگر، تصدقوا، تم بخش دو یا تم صدقہ کر دو، یعنی وہ مال جو تم نے قرض دیا ہے نا اگر تم اس کو صدقہ کر دو کسی تنگ دست کے لیے، یہ معاملہ ہے. خیرٌ، بہتر، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، تعلمون، جانتے. اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو. اور اگر تم صدقہ ہی کر دو یعنی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ اگر تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کسی تنگ دست کی دلجوئی کرنے پر کیا اجر و ثواب تمہیں عطا کرے گا اور اللہ کی نظر میں تمہارا کیا مقام بن جائے گا. اگر تم ایسا جانتے ہوتے تو تم اس کو معاف کر دیتے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو مقروض اس کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ آیت رکوع مکمل ہوتا ہے کہ نیکسٹ بھی ایک آیت اور ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس آیت کے تھوڑا سا مزید جان لیتے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی غریب تھا، تم نے اس کو قرض دیا، اس پر پہلے بھی کچھ سود لے کر کھا چکے ہو تو باقی سود کو تم چھوڑو گے ہی. اگر اپنا اصل مال بھی اس کو بخش دو تو یہ انفاق بن جائے گا، یعنی یہ تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بن جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہو جائے گا اور تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. یہ بات سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے اب تک جو قرآن میں سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ مال جو ہے زائد از ضرورت، پہلے ہم نے اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنا ہے. جو بچت ہے اس کا سب سے بہترین مصرف جو اسلامی معیشت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب سے اونچا مصرف ہے ہمارے مال کا جو زائد ضرورت ہے، صدقہ کرنا. اب اس سے جو دوسرا درجہ ہے وہ کسی کو قرض حسنہ دینا ہے. قرض حسنہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے کسی بھائی کو کاروبار کے لیے قرض دیں، پھر اگر اس کا کاروبار چل جائے تو وہ آپ کو واپس کر دے آپ کی اصل رقم.
ٹھیک ہے، یہ قرض حسنہ ہوتا ہے، یعنی اگر وہ اس مقام پر کبھی پہنچ جائے کہ آپ کو لوٹانے کے قابل ہو جائے پھر وہ آپ کو دے دے، یہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ اس کا جو درجہ ہوتا ہے نا انفاق سے کم ہے، یعنی اللہ کے راہ میں دینے سے کم ہے۔ اب یہ دوسرا درجہ تھا قرض حسنہ۔ تیسرا درجہ ایک ہے، اس کو مزاربت بولتے ہیں، یہ جائز تو ہوتا ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کو پیسے دے دیں کاروبار کے لیے، محنت اس کی ہوگی، رقم آپ کی ہوگی، جو بچت ہوگی وہ آپ کی ہوگی، آپ اس میں اپنے بھائی کو بھی حصہ دیں گے، لیکن اگر نقصان ہوگا تو وہ سراسر آپ کا ہوگا، اس آدمی کو آپ کوئی تاوان نہیں اس سے لے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 درجے ہیں اسلامی معیشت میں کس کے؟ خرچ کرنے کے۔ اب اس سے جو نچلا درجہ ہے، جو آخری درجہ ہے جس میں گر کر انسان بھٹک جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں، اس پر تم نے اتنے فیصد مجھے فکس منافع دینا ہے، تم بھاڑ میں جاؤ، اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہے تو ہو، فائدہ ہو رہا ہو، مجھے تم نے اتنا ہی دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر حرام شے کوئی نہیں ہے، یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا، اور ڈرو تم، یومن، وہ دن، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفیٰ، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ دن ہے جب کسی کی سفارش کام نہ آئے گی، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی مدد ہوگی کفار کو، نافرمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں اپنے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے اور بہتر کرنے چاہیے، اور اللہ کے حکم کے عین مطابق ہمیں تمام معاملات اپنے لے کر چلنے چاہیے۔